یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں مختصر میں عرض کر دوں تو 3-4 باتیں ہیں کہ یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ 3-4 سٹیپ ابتداء تو میں عرض کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور وجہ کیا ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کھول کر پڑھنے لگو، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اب اس کی بھی انشاءاللہ میں آگے تفسیر کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس لیے ہم قرآن مجید سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ اس میں بھی مختلف مسائل ہیں۔ جب بندہ خود قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا قرآن سے پہلے یہ واجب ہے، اور جب بندہ کسی کو قرآن سنا رہا ہوتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، کیونکہ آگے استاد کو سنا رہا ہے، اور آگے استاد ہے وہ شیطان تھوڑی ہے کہ ہم نے تو شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں تو شیطانی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے، ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب قرآن پڑھو تو کیا کرنا ہے، بولو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ میرے آقا علیہ السلام کا، تمام صحابہ کا اور تمام سلف صالحین کا، محدثین کا، مفسرین کا یہ عمل رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے، کام کے آغاز میں اعوذ باللہ ضرور پڑھتے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور بھی چند ضروری باتیں ہیں کہ جس طرح جو وضو ہے یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اور وضو کو نماز کی کنجی کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسی بات کا مفہوم ہے وضو نماز کی کنجی ہے، کہ جب وضو نہیں ہوگا نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وہ کیا کرتا ہے، انسان کی جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے، انسان کی جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے پہلے، نیک کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان کی باطنی پلیدی دور ہو جاتی ہے، جو انسان کے اندر باطن کی جو پلیدی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک سبب اس کے پڑھنے کا یہ بھی ہے۔ اور جس طرح کے بندہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے لگتا ہے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے اس کو کئی دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی گارڈ سے ملنا پڑتا ہے، اس سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر آگے بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب گیٹ پہ کھڑا ہو اور گیٹ پہ کھڑے ہو کر گارڈ جب تک آگے نہیں جانے دے گا، اجازت طلب نہیں کرے گا، بندہ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ جب تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگو تو پھر رب تعالیٰ سے گویا کہ یہ اعوذ باللہ پڑھ کر اجازت طلب کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پناہ عطا فرما دے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح بادشاہ کے پہلے زمانوں میں، آج تک تو نہیں ایسے ہوتا لیکن پہلے ویسے تو آج بھی سمجھ لیجیے کہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے عہدیدار کے پاس یا بادشاہ کے پاس اس کا کوئی نوکر یا اس کا کوئی غلام جائے تو اس کو درباری ایک مخصوص لباس دیتے ہیں کہ یہ پہن کر تم نے بادشاہ کے سامنے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لباس تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جب ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ باطنی لباس پہننا ضروری ہے کہ ہم شیطان مردود سے، تمام نفسانی خواہشات سے اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ جب بھی قرآن پڑھنا ہے یا کوئی نیک کام کرنا ہے اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے معنی کیا ہے، ویسے اگر میں عرض کر دوں تو لفظ جو شروع میں ہے اعوذ، اس کے 2-3 معنی کیے جاتے ہیں۔ اعوذ کا معنی ہے التجا کرنا،
پکڑنا یا ملنا، اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کیا کہا جائے کہ التجا کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، اللہ سے التجا کرتا ہوں، اللہ کی پناہ کی التجا کرتا ہوں، اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں۔ اور اگر ہم یہ معنی کریں کہ ملنا، تو اس میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملانا مراد ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملا رہے ہیں۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الشیطان الرجیم، جو کہ ہم شیطان مردود سے، اب شیطان کی بھی بہت سے معنی ہیں۔ بعض اوقات ہم بولتے ہوئے کسی انسان کو بھی شیطان کہہ دیتے ہیں، وہ تو شیطانہ کا کام کیتا ہے، یا تیرے اندر یہ شیطانی صفت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ شیطان کا معنی کیا ہے، شیطان کس کو کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کے بھی 2-3 طرح کے معنی کیے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ دور ہونا ہے۔ شیطان کا ایک معنی کیا ہے؟ دور ہونا ہے، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ پہلے اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، مقرب بارگاہ الہی تھا، اور اس نے جب غلطی کی، گستاخی کی، تکبر کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا۔ تو گویا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوا ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی ہلاک ہونا بھی ہے، باطل ہونا بھی ہے، کیونکہ ابلیس اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ یعنی کہ اس کے پاس بڑی نیکیاں تھیں، جتنی نیکیاں، جتنے سجدے اس شیطان کے پاس تھے، کسی اور کے پاس نہیں تھے، اور وہ کوئی ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، زمین کا ایک ایک چپا، ایک ایک ذرے کو اس کا سجدہ رکھ دیا جائے، سجدے بڑھ جاتے ہیں، اس کے زمین کم پڑ جاتی ہے، اتنے سجدے کی، اتنی عبادت کی، لیکن یہ سب کچھ ہلاک کس وجہ سے ہوا؟ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ اور اس لیے شیطان کو، ابلیس کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوا اور ہلاک ہوا۔ اگر لفظ رجیم، من الشیطان الرجیم، رجیم کے بھی بہت سے معنی ہیں، اس میں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پھینک کر مارنا۔ کیا کرنا؟ پھینک کر مارنا۔ چونکہ جب بھی شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب، ایک ستارے کا نام ہے، وہ ستارہ توڑ کر اس کو مارا جاتا ہے شیطان کو۔ تو اس لیے یہ جو معنی ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ من الشیطان الرجیم، پھینک کر مارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ ستارہ پھینک کر مارا جاتا ہے۔ اور اس کے اور بھی معنی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ آگے بھی تفصیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لعنت کیا ہوا، کہ اس پر برسوں سے لعنت کی جاتی ہے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے قرآن پہ ارشاد فرمایا کہ تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، ولیوں نبیوں کی لعنت جس پہ ہوتی ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے آگے میں مختصر وقت، چونکہ مختصر ہے تو اعوذ باللہ کی تفسیر کرنا مقصود ہے، وہ فقط اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ چونکہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر 2 طرح کی آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، یا تو دنیاوی ہوتی ہے یا دینی ہوتی ہے۔ اور یہ چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، بلائیں بہت قوی ہوتی ہیں، قوت والی ہوتی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چاہے مثال کے طور پر کوئی پریشانی آ جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان آفتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، چاہے وہ دنیاوی آفتیں ہوں چاہے وہ دینی آفتیں ہوں۔ اب دنیاوی آفت ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کے اوپر پرچہ ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے جناب، اگر اس کا ہاتھ کسی تھانے دار کے ساتھ جا کے ملتا ہے، کوئی اچھے تعلقات ہیں تو وہ اس کی پناہ لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ اپنے جرم سے بچنے کے لیے یا تو وہ کسی تھانے دار کی پناہ لے گا، یا کسی ایس ایچ او کی، یا کسی ڈی ایس پی کی، یا کسی گورنر کی پناہ لے گا دنیاوی آفتوں سے بچنے کے لیے۔ اور اگر یہ دینی آفتوں سے بچنے کے لیے تم اگر پناہ طلب کرنا چاہتے ہو، انسان کے شیطان کے وسوسوں سے، خیالات سے، نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، پناہ طلب کرنا چاہتے ہو ان ساری باتوں سے، تو اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر میری پناہ میں آ جایا کرو۔
اس لیے چونکہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے، تو یہ آفتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں. ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن نے ہمیں سبق دے دیا ہے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ شیطان ہی ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے یا صرف ہمیں شیطانی پریشانیاں ہی ہیں، یہ نہیں ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شیطان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بھی سرکش ہو، کسی پر ظلم کرنے والا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے والا ہو، وہ شیطان ہے. اب چونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے. تو جو چیز اللہ کی بارگاہ کے قریب آنے سے تمہیں روکے تو سمجھ لینا وہ شیطان ہے. کیا ہے؟ شیطان ہے. انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے یا مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ آتا نہیں ہے یا جاتا نہیں ہے یا جانے دیتا نہیں ہے، یا پھر نماز اگر کسی نے پڑھنی ہے اس کی نماز میں تاخیر کروا رہا ہوتا ہے، خود آڑ بڑھ رہا ہوتا ہے، یا اس کسی نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرنے ہے تو اس کے نیک عمل میں کوئی انسان ہی آڑ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے، اس سے بھی اس کو شیطانی صفت کہا جاتا ہے. اور چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے. یہ خود سے نہیں عرض کر رہا ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا اور آپ اس پر سواری کرنے لگے. وہ خچر کودتا رہا. آپ نے اس کو بڑا مارا کہ رک جائے لیکن وہ نہ رکا، وہ کود رہا تھا مسلسل. حضرت عمر فاروق اس سواری سے نیچے اترے اس خچر سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان ہے. یعنی کہ اس سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ حکیمانہ انداز میں، مفسرانہ انداز میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھنا چاہیں، اس قول کو پڑھنا چاہیں تو اس طرح ہے کہ جو بھی چیز جس سے آپ کسی کو منع کر رہے ہیں وہ منع نہیں ہو رہا تو سمجھ لو وہ شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. اب خچر کیا کر رہا تھا؟ کود رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دے رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا. تو جب وہ تکلیف دے رہا تھا آپ روک رہے تھے، آپ کے روکنے کے باوجود آپ کو تکلیف دیتا رہا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ شیطان ہے. تو اسی طرح انسان کے روکنے کے باوجود بھی کوئی انسان کو تکلیفیں پہنچاتا رہے، ایذا پہنچاتا رہے تو وہ پھر بھی نہ رکے تو وہ پھر اس سے سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے.